أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سابق میں 2 آیتیں گزری تھیں. 2 آیتوں میں 2 قسم کے احکام. ایک میں حج کی فرضیت اور حج کے درمیان میں اس کے مناسک ادا کرنے کے درمیان میں اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آفتوں کی بیماریوں کی اگر ہو جائے اور قربانی کے جانور کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کے مسئلے کا حل بتا دیا گیا. اور اس کے بعد دوسری آیت میں حج کے اوقات اور ایام کیا ہیں اس کی وضاحت کر دی گئی اور حج کی اہمیت بتا دی گئی. پورے حج کی حفاظت کے لیے رفث قسم سے پوری طرح احتیاط کی جائے اور ظاہری اور باطنی ہر 2 قسم کا توشہ تیار کرے. ظاہری طور پر رہنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے آنے جانے کے سبھی اخراجات کا پوری طرح انتظام کر لیں. باطنی توشہ یہ کہ صرف رسمی طور پر جانا آنے کا نام حج نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو حکم خداوندی سمجھ کر اطاعت اور عبادت سمجھ کر دلی قلبی یعنی دل کے اندر سے پورے خلوص کے ساتھ ادا کرے. اگر ان دونوں چیزوں میں اگر فرق کرو گے تو یہ گناہ کی قسم ہے. عقل سے کام لو. آج کی اس تیسری آیت میں حج سے متعلق چیزیں ہیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج گناہ والی بات نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا فضل حج کے سفر کے دوران میں تلاش کرو تو. فضل عطا رزق حج کے عنوان سے گئے ہیں. حج کے دوران میں آپ کا خرید و فروخت کرنا کم و بیش ہر حاجی خریدتا تو ہے. فروخت کرنا بھی تجارت کرنا بھی تمہارے لیے حرج نہیں ہے. وضاحت کی ضرورت کئی اعتبارات سے ہوئی. زمانے جاہلیت میں جو حج تھا حج تو پہلے سے ہے. انہوں نے بگاڑ پیدا کیا تھا. اسلام آنے کے بعد جتنے قسم کے خرابیاں تھیں اس کو ہٹا دیا. رسم و رواج کی حد تک رسم و رواج کی تکمیل کا نام حج سمجھ بیٹھے تھے. ان رسم و رواج والی کیفیتوں کو ختم کروا دیا اور جو چیزیں حج کے لیے بگاڑ والی نہیں تھیں اس کو باقی بھی رکھا. حج کے موسم میں یہ بازار جماتے تھے اور جمتے تھے. بازاروں کے نام تھے. اطراف و اکناف بلاد سے ممالک سے بستیوں سے جمع بھی ہوتے تھے. ہر کوئی شخص اپنے ملک کی چیزیں لاتا یہاں فروخت کرتا اور یہاں کی چیزیں لے جاتا. اپنے گھروں کو بھی لے جاتا اپنے ملکوں کو بھی لے جاتا. اب اسلام کے بعد حج والی کیفیت میں یہ سمجھ بیٹھے تجارت کرنا کیا گناہ ہے. عبادت میں اس کو کیسا شامل کریں گے درمیان میں. اسی طریقے سے قیامت تک بھی حج کو جانے والا کوئی چیز ادھر سے لے جا کر ادھر فروخت کرنا وہاں کی چیزیں وہیں پر خرید کر پھر دوسرے کو فروخت کرنا اپنے اخراجات وغیرہ نکالنے کرنے کے عنوان سے مقصد رکھنا حج کی تعمیل و تکمیل عبادات کی تعمیل و تکمیل ہو اس کی اجازت ہے. آج کے زمانے کے لحاظ سے
دنیا کے تمام ممالک سے حج کا ارادہ کرنے والوں کے لیے وہاں کی چیزیں لے جا کر وہاں فروخت کرنے اب کوئی معنی نہیں رکھتا. ساری دنیا کی چیزیں خود بخود وہاں پر پہنچ جاتی ہیں، فراہم شدہ ہیں. اب حاجی اپنے ساتھ لے جا کر فروخت کرنے کا اب یہ تصور کم و بیش ختم ہی ہے. البتہ وہاں سے خرید کر لانا یہ منع نہیں ہے، لیکن اسی کے غرض سے کرنا یہ تو تقوی کے خلاف ہے. یا اسی ضروریات کی تکمیل نوبت آ جائے، زیادہ سفر کچھ ختم ہو رہا، کمی ہو رہی، وہیں سے ایک طرف سے جیسے ہول سیل مارکیٹ سے لیا دوسری طرف سے لا کر کسی کو فراہم کر دیا اور کچھ فائدہ حاصل کر لیا. یہ ساری چیزیں گناہ کی نہیں. تو لیس علیکم جناح، تمہارے پر کوئی گناہ اور حرج کی بات نہیں ہے، یعنی اجازت ہے کہ تم اس کو یعنی پاک نیت جو تجارت کی ہے اس سے حاصل ہونے والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا قرآن میں کئی جگہ. حکم کی خلاف ورزی کر کر یہی کاروبار کرتا اور حاصل کرتا ہے وہ فضل نہیں. دنیاوی اعتبار سے تو اس کو فائدہ ہوا، آخرت کے اعتبار سے وہ فضل نہیں، لعنت ہے، نحوست ہے. اور اس کے معاملات میں، اس کے رزق والی چیزوں میں، اس کے مال و متاع میں خیر و برکت نہیں ہوئی. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، کل یہ تفصیل ہو چکی کہ حج اصل ہے عرفے کا میدان میں قیام. عرفہ کی حقیقت اس سے پہلے وضاحت کر چکے. معرفت جو اردو میں ہے اسی سے لفظ عرفہ، پہچان، جان لینا، لفظی معنی. سب سے زیادہ تر صحیح اور واضح مفہوم یہی ہے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی ارینا مناسکنا وتب علینا. آپ نے تو اپنے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، آپ کے حکم کے مطابق ساری کی ساری تکمیل ہم نے کر دی. پھر یہ بیت اللہ کے فرائض اور اس سے جڑی ہوئی عبادت کو ادا کرنے کے طریقے بھی ہم کو سکھا دیجیے. آپ کو اللہ سے درخواست کی. اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر ایک ایک چیز پورا کا پورا سفر حج والی عبادت کی ابتدا کہاں سے ہوتی، کہاں کہاں جانا، کس طریقے سے کرنا، کیا کیا کرنا، پھر کیسے پلٹ کر آنا، کیا کرنا، ساری چیزیں بتائیں. بتا کر عرفے کے میدان میں بھی پورے اس کے حدود کا بھی تعین کر کے بتایا. آپ کو لے کر گھومے جبریل علیہ السلام. یہ اتنا میدان ہے، ساری چیزیں بتانے کے بعد فرمایا حل عرفتہ یا ابراہیم، اب سمجھ گئے نا، جان لیے نا، پہچان لیے. اب نے فرمایا کہ ہاں بات سمجھ لیا، تعلیم مل گئی. اسی سے عرفہ نام. اور یہ روایت بھی اس کے موافق ہی ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں جنت سے زمین میں منتقل کیا، اور اس کی حقیقت بحث کرنا نہیں ہے. حدود ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، اور آپ کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کی آمد ہو گئی بلاد عربیہ میں مقامی نجد کے پاس یا جدہ کے پاس. اسی مناسبت سے شہر جدہ بھی کہتے ہیں. واللہ اعلم. دونوں کی ملاقات آخر میں ایک طویل زمانے کے بعد عرفے کے میدان میں ہوئی. دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہوا، اس لیے بھی عرفہ. اور اس طرح ملاقات ہوئی کہ پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی فرما دیا، ہر قسم کی خطا، اس لیے بھی عرفہ. یہ دونوں باتیں درست ہیں. زیادہ تر صحیح اقرب ترین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا ارینا مناسکنا، ہمیں سکھلا دیجیے حج کی عبادت کے طور طریقے، اس اعتبار سے عرفہ تھے.
کل تک عرفے میں تھے، آج کی آیت میں عرفے سے ہم نکل رہے ہیں۔ تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تم عرفے سے جب لوٹو، یعنی عرفے میں قیام کے بعد اب لوٹ جانا ہے مزدلفہ کے لیے۔ عرفے میں قیام کا وقت بعد ظہر سے لے کر رات بھی شامل ہے، ضروری نہیں، رات بھی شامل ہے۔ اگر کسی کے پہنچنے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے، 9 ذی الحجہ کے دن میں پہنچ نہیں سکا، رات میں اس کی وہاں پہنچ ہوئی، رات کی کسی بھی لمحے میں فجر سے پہلے ذری دیر کے لیے بھی، تو وہ اس کا حج ہو گیا، اس کو حج مل گیا۔ نماز میں تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ شامل ہے اس میں، قرات شامل ہے اس میں، لیکن ایک شخص رکوع میں امام صاحب جانے کے وقت پر آ کر رکعت باندھ کر یہ ہوا، اس سے چھٹی تو چیزیں یہ ساری کی ساری چیزیں، قیام فرض تھا چھوٹ گیا، کلام پاک کی تلاوت فرض ہے وہ چھوٹ گئی، اس کے باوجود بھی اس کو وہ ادرک الرکعۃ ادرک الجماعۃ کے الفاظ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اس کو وہ رکعت مل گئی، نماز مل گئی، ضمن میں مل گیا۔ لیکن فرق ہے جو تکبیر تحریمہ سے شریک ہوا، رکوع میں شریک ہوا، دونوں کے حاصل کرنے والی چیزوں میں فرق ہوا، لیکن حج والی چیزوں میں یہ فرق بھی نہیں بتایا گیا، ذری دیر کے لیے بھی شامل ہو گیا۔ اس لیے کل یہ بھی وضاحت ہوگی کہ دن میں قیام کے بعد مغرب کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا، سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا ہے، اس سے 2-4 منٹ پہلے بھی نہیں نکلنا ہے، کیونکہ رات بھی شامل ہے۔ اب آپ کے ارادے کے اوپر رہا بھی نہیں، وہ نکلنے دیتے بھی نہیں، اب نکل کے جانا چاہے تو خود سے جانے کے طریقے بھی نہیں، وہ سسٹمیٹک انتظام کر دیا گیا ہے۔ لیکن قرآن میں ساری چیزیں جو وضاحت ہیں اسی کے مطابق اس کی تفصیل ہے اور تعلیم ہے۔ تو جب تم عرفے سے لوٹو تو کیا کرو؟ لوٹ رہے مزدلفہ۔ مزدلفہ لفظ زلف سے ذیل نام پہ، زلف سے مزدلفہ ہوتا ہے، مزدلفہ کا لفظ بنتا ہے، جس کے معنی جمع ہونا، قریب ہونا، اکٹھا ہونا، اس میدان سے اس میدان میں جا کر جمع ہونا۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ، شعار مانے علامت، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کیسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، کئی تفصیل نہیں، کچھ بھی ذکر کرو، دعا کرو، ذکر کرو، جہاں جہاں ذکر والی بات آتی ہے تصویر کا اللہ 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 اللہ، اس کا نام ذکر نہیں، لیکن یہ ذکر میں شامل ہے، ایسا کرنا یہ ذکر نہیں کر کے بھی سمجھ گیا۔ اپنے دل کے ارادے کی غفلت کو ختم کر کر اطاعت عبادت کے عنوان سے، مثلا جماعت بھی شروع نہیں، مسجد میں آ گئے، جتنا جلدی ہے اس زیادہ فضیلت، اس کے ساری چیزیں ہیں، اقامت ہونے تک ہم خاموش بیٹھے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ ذکر کرتے ہیں، آئے ہیں اسی عنوان سے اور اسی کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی آپ ذکر میں ہیں، نہ آپ کا دل دوسری چیز کی طرف نہیں ہے، اب نماز کی طرف لگا ہوا ہے، نہ ہاتھ میں آپ کی تصویر ہے، نہ زبان چل رہی ہے۔ زبان چلنا کرنا یہ اچھائی ہے، تو بس حکم خداوندی کی تعمیر میں مزدلفہ کے اندر جو قیام کر لیا، میں انہیں یہ دعائیں کرا، ایسے کرنا وہ کرنا، اور نہ حاجی کو مزدلفہ میں تو یہ پڑھتے بیٹھے چھپا کچھ دیتے بھی نہیں، بتاتے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مزدلفہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مزدلفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرو۔
اور کیسا کرو؟ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں تعلیم دے دی، طریقہ بتا دیا. کیا طریقہ؟ زمانے جاہلیت کے طریقوں کو ختم کرا تھا، اللہ کی یاد میں لگے رہنے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، یہ اللہ کے احکام خدا بندی آنے سے پہلے تم ضالین میں تھے، مشرک تھے، گمراہ تھے، طریقے معلوم نہیں تھے، بھٹکے ہوئے تھے. حج کرنا، مزدلفہ میں قیام کرنا بس اتنا معلوم تھا. اللہ نے بتا دے کہ وہ غلط طریقے ہٹا دو، کچھ بھی سیکھو. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، لوگ جہاں سے نکلتے ہیں وہیں سے نکلو تو مزدلفہ کے لیے. یا ناس سے مراد ترجمہ، الناس کا ترجمہ عربی میں لوگ ہے. کبھی ایک شخص کو لوگ کو، کبھی ایک فرد واحد کو. یہ مدرسہ ہے کہتے ہیں عربی میں، عربی میں، اردو میں بھی سمجھ گئے تھے. یعنی ہمہ جہتی ہر اعتبار سے اتنا متحرک شخص ہے 20 قسم کی سرگرمیوں میں. یہ پروگرام چلاتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، یہ چلاتے ہیں، تو کہیں گے یہ اپنی ذات میں مستقل ایک مدرسہ ہے، یہ اپنی ذات میں مستقل ایک یونیورسٹی ہے. یہ اس طرح ہے. مدرسہ کہتے ہیں ایک فکر کا نام، عمارت کا، بلڈنگ کا نام نہیں. یہ فلاں مدرسے کا فارغ، یعنی وہاں کی افکار و فکر کے ساتھ جڑا ہوا. اور ظاہری طور پر بلڈنگ کی شکل میں دکھیں گا یہ فلاں مدرسہ. اس بلڈنگ کے پیچھے جو چیزیں فکر ہے، اس طرح عبادتوں کے اندر سارے اعمال کے پیچھے ایک جو فکر ہے اس کا نام عبادت ہے. اصل یہاں ناس سے مراد صحیح طور پر ترجمے میں تو آپ کو ایک ملے گا، جہاں بھی لکھیں گے اور ترجمہ غلط ملے گا. جہاں سے لوگ افاضہ کرتے ہیں تم بھی افاضہ کرو، یعنی ایک چیز فارغ ہونے کے بعد وہاں سے پلٹ کر جانا. اسلام سے پہلے یہ لوگ کئی قبائل آپس میں بٹ کر یہ اپنی غیرت کے اوپر مسائل کو لا کر بعض عرفے میں قیام کرتے تھے رات میں، بعض مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے. ہم مزدلفہ میں نہیں ٹھہرتے. اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگ جہاں سے حفاظت کرتے ہیں تم بھی وہیں سے کرو. یا ناس سے مراد پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ عربی کے استعمالات ہیں. قرآن میں 2-3 جگہ اس طرح لفظ جمع کر لوگوں، لیکن مراد ہے ایک فرد واحد. ام تحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، کیا تم لوگوں سے حسد کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا فضیلت؟ وہاں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ذات مراد ہے، لوگ خراب ہیں. یعنی پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقے حج بتلایا گیا تھا، جس طرح نکلے تھے اور جہاں قیام کیے تھے یہیں سے تھے، تم بھی یہیں پر ٹھہرو گی. واستغفر اللہ، یہ نتیجہ اور خلاصہ ہے حج کا اور ہر عبادت کا. قریب قریب حج سے پہلے جو تم کیفیت میں تھے، تمہارے اعمال، تمہاری حرکتیں، تمہارے برے ارادے، تمہاری بری افکار وغیرہ، ان تمام چیزوں سے اب اس مقام کے پر اللہ سے استغفار توبہ کرو، مغفرت طلب کرو. جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تو صحابہ موجود تھے، صحابہ کے لیے حکم تھا ارے تم نے تو اس سے پہلے زمانے دراز میں جاہل تھے نا، مشرک تھے نا، اللہ کی ہدایت سے اسلام لائے. اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے وہ ساری جہالت کی چیزوں کو ختم کیا. لیکن استغفار کرو، معافی طلب کرو اپنے رب سے. پھر آج کے ہر انسان کے لیے ہر حج کو جانے والے وہاں پہنچا ہوئے شخص، اب تو اپنی ساری زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام کوتاہیوں کو دماغ میں لا کر اللہ سے معافی مانگ. استغفر اللہ، یہ حکم دے کر اللہ نے فرمایا تو کر. میں نے پرو فارما تیار کر کے دے دیا اللہ تعالیٰ، تم اس کو کرو، داخل کر دو، لے لو. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے سب سے زیادہ، اور بخش کا تیرے پر ہم بھی فرمائیں گے.
اور چند چیزیں حج سے متعلق ہیں اگلی آنے والی 3 چھوٹی آیتوں